السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے سبق لے کر کے حاضر ہوئے ہیں، تو ہم آپ کے اسم کی دو قسمیں ہیں۔ اسم کی دو قسمیں ہیں، اگرچہ آپ نے علم الصیغہ میں اور بھی قسمیں پڑھی ہوں گی۔ اسم کی مصدر اور مشتق جامد وہ بھی اسم کی قسمیں ہیں، نکرہ اور معرفہ یہ بھی اسم کی قسمیں ہیں۔ پڑھی نہیں پڑھی ہیں اسم کی قسمیں؟ تو اب یہاں پر اسم کی دو قسمیں ہیں، نکرہ اور معرفہ۔ نکرہ ایک ہی اسم کی کئی چیزوں کے مشترک نام کو اسم نکرہ کہتے ہیں۔ ایک ہی قسم کی کئی چیزوں کے مشترک نام کو اسم نکرہ کہتے ہیں۔ یہ کسی معین اور مخصوص چیز پر دلالت نہیں کرتا۔ یہ کسی معین اور مخصوص چیز پر دلالت نہیں کرتا۔ معین اور مخصوص چیز پر دلالت نہیں کرتا۔ جیسے کتابن کوئی کتاب، رجلن کوئی آدمی، فرسن کوئی گھوڑا، ماؤن کچھ پانی یا کسی قسم کا پانی، بلدن کوئی شہر وغیرہ وغیرہ۔ معرفہ وہ اسم ہوتا ہے جو کسی معین اور مخصوص چیز کو بتائے، معین اور مخصوص چیز کو بتائے۔ جیسے کہ الکتابو کوئی خاص کتاب، الفرسو کوئی مخصوص گھوڑا، دہلی مخصوص شہر کا نام ہے، خالدن ایک مخصوص شہر کا نام ہے۔ نکرہ کا ترجمہ عام طور پر کوئی ایک، چند اور کچھ سے کیا جاتا ہے۔ معرفہ کا ترجمہ مطلقاً یعنی اس کے لفظ خاص یا مخصوص لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب آپ طلبہ کرام، اسم کی جو اسم معرفہ کی 7 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 7 قسمیں ہیں، اور وہ یہ ہیں: علم کا ہونا، معرف باللام کا ہونا، اور اس میں ضمیر کا ہونا، اس میں اشارہ کا ہونا، اس میں موصول کا ہونا، منادا کا ہونا، مضاف الی المعرفہ کا ہونا۔ یہ 7 قسمیں ہیں۔ علم کا ہونا مطلب کیا ہے؟ افراد اور اشخاص اور شہر وغیرہ کے مخصوص نام پر مخصوص طریقے پر رکھ لیے جائیں۔ نام جو ہوتے ہیں جو مخصوص طریقے پر افراد، اشخاص اور شہر وغیرہ کے مخصوص نام، اب تو شہروں کے نام بھی بدلے جا رہے ہیں ہمارے انڈیا کے اندر۔ پریاگراج، مغل سرائے، یہ سب نام بدل دیے۔ تو اب کیا بتایا جائے؟ مگر یہ نام کو بدلنے سے بھی وہ معرفہ ہی رہے گا۔ بدلنے والے بدل جاتے ہیں مگر نام نہیں بدلتے ہیں۔ علم افراد اور اشخاص شہر وغیرہ کے مخصوص نام پر مخصوص طریقے پر رکھ دی جائیں، جیسے خالد، محمود، دہلی، مکہ، مدینہ، مصر، عراق۔ معرف باللام یعنی ہر وہ اسم جو الف لام کے ذریعے معرفہ بنا لیا گیا ہو، جیسے کہ البیت، الکتاب، الولد، الرسول۔ معرف باللام یعنی ہر وہ اسم جو الف لام کے ذریعے معرفہ بنا لیا گیا ہو۔ تو الف لام کے ذریعے بھی جو نکرہ تھا وہ معرفہ بن جاتا ہے۔ الف لام کو حرف تعریف بھی کہا جاتا ہے۔ اب الف لام کی بھی بہت ساری قسمیں، 5 قسمیں۔ ایک استغراقی ہوتا ہے، ایک جنسی ہوتا ہے، الف لام جنسی۔ الف لام کو حرف تعریف بھی کہا جاتا ہے، یعنی معرفہ بنانے والا حرف۔ جب کسی نکرہ کو معرفہ بنانا مقصود ہو تو اس پر الف لام داخل کر کے معرفہ بنا لیتے ہیں، جیسے کہ رجل سے الرجل، ولدن وغیرہ۔ جس لفظ پر الف لام داخل ہو اس پر تنوین نہیں آتی ہے، یعنی علم یعنی ناموں پر الف لام داخل نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ جن ناموں پر شروع ہی سے الف لام ہو وہ باقی رہے گا، جیسے المدینہ ہے، العراق ہے، البصرہ ہے، شروع ہی سے داخل ہیں۔ اس میں ضمیر تو آپ جانتے ہیں کل ضمیریں کتنی ہیں؟ وہ 70 ضمیریں ہیں۔ ضمائر کتنے ہیں؟ 14 مرفوع متصل، 14 مرفوع منفصل، منصوب متصل، منصوب منفصل، اور 14 مجرور متصل۔ مجرور منفصل نہیں آتی ہیں۔ تو یہ 70 ضمیریں ہیں۔ اس میں ضمیر جیسے ہوا، ہما، ہم، انت، انا، نحن وغیرہ۔ اس میں اشارہ جیسے کہ ہاذا، ہاذہی، یہ ذالکا، تلکا وغیرہ، اس میں اشارہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا۔ ہاؤلائی، یہ سب اولائکا وہ سب ہیں۔ اب اس میں موصول جیسے الذی، اللتی، جیسے الذین۔ منادہ جیسے کہ یا رجلو، یا ولدو وغیرہ۔
مضاف الی المعرفہ یعنی ہر وہ اسم جو معرفہ کی پہلی 5 قسموں میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو، جیسے کتاب و محمود، محمود کی کتاب، فرس الرجل معلوم و مخصوص آدمی کا گھوڑا، قلم ہو اس کا قلم، کتاب الذی جاء اس کی کتاب جو آیا۔ تو اب اس میں موصول تو آپ نے پڑھ ہی لیا ہوگا، جیسے الذی ہے، اللتی ہے، اللائی ہے، اور اس کے علاوہ آپ نحویر میں پڑھ سکتے ہیں۔ اب مضاف الی المعرفہ یعنی ہر وہ اسم جو معرفہ کی پہلی 5 قسموں میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو، جیسے کتاب محمود، محمود کتاب، فرس الرجل معلوم و مخصوص آدمی کا گھوڑا۔ اتنی بات آپ سمجھے؟